اگلا سوال ہے، آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے دین کے ساتھ رہیں اور کیا کریں کہ ہماری نسلیں بھی دین اور اسلامک کلچر سے دور نہ ہوں؟ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہوں، آپ انگلستان میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں یا زمین کے کسی حصے پر رہتے ہوں، ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے مذہب، اپنے دین سے وابستہ رہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کریں۔ یعنی دنیا میں انسان کے کسی چیز سے وابستہ رہنے کا اور کوئی طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوگا کہ وہ اس کا صحیح علم حاصل کرے۔ یہ علم نہ ہم نے حاصل کیا ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے یہ علم امپارٹ کر سکیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر بھی غور کریں تو چونکہ ایک ماحول کی روایت بنی ہوئی ہے تو وہ ذرا مطمئن ہو کر زندگی بسر کر لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ان کا بھی کوئی دین کا علم نہیں ہوتا۔ دین کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر میں نے دسیوں لوگوں سے، بعض مجالس میں، بیوروکریٹ سے، فوج کے ذمہ دار لوگوں سے، بڑے سیاستدانوں سے، طلباء سے، اساتذہ سے، بعض موقعوں پر عام اجتماعات میں جیسے یہ ہے، یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ 1-2% سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے جو اس کا جواب اس بات میں دیں۔ تو ہم نہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو بہتر کریں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اور ایجوکیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے مسئلے جان لیے، نہیں، آپ یہ جانیں کہ آپ کے مذہب کی تعلیم کیا ہے، اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، وہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، جن کا حکم دیتا ہے اس کا ریشنل کیا ہے، کس بنیاد پر بات کرتا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے آرگومنٹ کیا ہیں، اس میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ کوئی بڑا علم نہیں ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس پورے کانٹینٹ کو آپ 6 مہینے سال میں بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ یہ خود جانیے یا اپنے بچوں کو بتائیے۔ جو آپ ان کے اندر کیریکٹر چاہتے ہیں، جو کردار چاہتے ہیں اپنے بچوں میں، جن روایات کی پاسداری آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے، جو آپ کا کلچر ہے جس کو آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا خود نمونہ بن کے رہیے۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے ایک بات کہیں اور پھر بھی بچے اس کو مان لیں اور آپ کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہو۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں آپ اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں خود اس کا نمونہ بن کے رہیے، اعلیٰ درجے کا نمونہ، اور جو کچھ آپ بن کے رہنا چاہتے ہیں اس کے آرگومنٹ کو سمجھیے۔ اس سے آپ کا اپنا علم بڑھے گا، اس سے آپ کے بچوں کو بھی علم حاصل ہوگا۔ پھر یہ کہ جیسے ہی آپ کے بچے شعور کی عمر کو پہنچیں تو جن لوگوں کی بات وہ سمجھ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں، ان سے ان کو متعارف کرا دیجئے، ان کی چیزیں پڑھنے کے لیے دے دیجئے۔ کسی تشدد سے یا سختی سے چیزیں درست نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ایجوکیٹ کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو ہماری قوم کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے، آپ کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی آپ کو تعلیم دلانی چاہیے۔ تعلیم ہی سے اس وقت دنیا میں جو قومیں اوپر اٹھی ہیں وہ اٹھی ہیں، اور اگر ان کے ہاں بھی کوئی افکار ہیں جن افکار کی بنیاد پر وہ دنیا سے بات کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے علم ہی سے حاصل کیے ہیں۔ یہ دنیا علم اور اخلاق کی دنیا ہے، اس میں جس کو اس معاملے میں برتری حاصل ہوتی ہے وہی دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ تو اپنے علم کو بڑھائیے، اپنے بچوں کے علم کے بڑھائیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے غلط راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا کچھ کوشش کی ہوگی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی سرکشی کو دور نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے۔